نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ دعا کیسی مانگے، اس میں الفاظ کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو۔ میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اس سے۔ تو دعا کا جو طریقہ ہے اس میں تو سب سے پہلے عاجزی اسی میں ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں ان کے جو پورے ہیں پوروں کے سروں کو قبلے کی طرف کر دیا جائے اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہو دعا کے اور ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ دعا نہ ہوئی۔ کیونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن اور آپ کا دل پورے کے پوری طرح اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ دعا کا طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ دعا جب شروع کریں اس میں اللہ رب العزت کی سب سے پہلے حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا شروع کریں۔ جو بھی آپ کے دل میں آئے، جو آپ کے حاجات ہو وہ پورے کرے، وہ اس کی دعا مانگے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے صرف وہی دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا مانگتے ہوئے ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل ان کے منہ میں جو آ رہا ہے بس وہ پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ ان کے کبھی ناخنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی ایک انگلی دوسری انگلیوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ اس میں اللہ کی طرف پورا دھیان نہیں ہے، یہ صرف رٹے رٹائے طوطے کی طرح الفاظ ہیں۔ تو دعا کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب دنیا کی مثال لے لیں، ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری پوری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، اور یہاں پر جب اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، رب کائنات ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہو تو ہم پوری کی پوری عاجزی کے ساتھ محتاجی کو ظاہر کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو جب یہ دعا مانگ لی، اس کے بعد جب دعا ختم کر رہے ہیں تو اس کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ۔ یہ جو درود شریف ہے یہ اسٹیمپ کا کام کرتی ہے، اس طور پر کہ جو درود شریف ہے یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ سے ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جب فرشتے ہماری دعا کی شروع میں جو ہم درود شریف پڑھیں اس پر بھی آمین کہے اور ہمارے دعا کے آخر میں جو ہم درود شریف پڑھیں اس پر بھی آمین کہے، تو یہ ضروری ہے کہ فرشتے جو ہم بیچ میں دعا مانگیں اس پر بھی آمین کہے۔ اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ فرشتوں کی دعا چونکہ وہ معصوم مخلوق ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ہماری یقین ہے، ہماری ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہماری بھی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا حدیث میں آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، بعض اللہ کی طرف سے جلدی دی جاتی ہے، اور بعض کو آخرت پر موقوف کر دیا جاتا ہے کہ اس دعا کا ثمرہ آخرت میں دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا پھل اس کو دیا جائے گا، ان دعاؤں کا پھل، اس کا ثمرہ اس کو دیا جائے گا، تو جب وہ اس ثمرے کو، اس پھل کو دیکھیں گے، اس نعمتوں کو دیکھیں گے جو ان کو ان کے دعاؤں کے بدلے میں دی جائے گی، تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سارا کا سارا جتنا بھی ہماری دعائیں تھی یہاں آخرت کے لیے قبول ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو مختصر یہ کہ دعا میں ہمیں ہمارا جو پورا کا پورا